21 سال جنہوں نے ظلم کیے، آج وہ سارے کانپ رہے ہیں۔ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے، وہ بھی ہیں کہ جب آپ سجدے میں تھے تو آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی لا کے ڈال دی، وہ بھی ہیں جنہوں نے پتھر مارے، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے گالیاں دی، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پیاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کوڑے برسائے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، ان کے کلیجے نکال کر چبائے۔ آج سارے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہیں۔ حضور نے اپنے ہمراہ ایک غلام زادے کو یہ شرف بخشا۔ اس موقع پر اور کسی کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا، جناب اسامہ بن زید بیٹھے، اور حضور اس انداز سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی جو جبی مبارک ہے یہ بار بار اونٹ کی جو کوہان ہے اس سے مس ہو رہی ہے۔ دنیا نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کوئی فاتح اس انداز سے داخل ہو رہا ہو۔ عاجزی اور انکساری، سکتہ طاری ہے، سب خاموش، ہمتن گوش، کانپ رہے ہیں کہ آج کیا فرمان جاری ہوگا۔ میرے حضور کے لبائے مبارک کو جنبش ہوئی، ارشاد ہوا کہ آج تم مجھ سے کس عمل کی توقع کر رہے ہو؟ تو یک زباں ہو کے کہنے لگے اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے تو ہمیں کرم کی امید ہے۔ تو میرے حضور نے اس موقع پہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ عام معافی کا میرے سرکار نے اعلان فرما دیا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، عام معافی کا اعلان، اور وہ بھی اس موقع پر کہ جب دشمن اپنی گرفت میں آ جائے، عام معافی کا اعلان۔ اور یہ میرے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، معاف کرنا۔ میرے حضور نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، جو لوگوں کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دے گا، اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اتنی بڑی بات، اور حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ 12,000 لوگ ساتھ ہوں اور سامنے لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں، سوچئے، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ، کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، کلید بردار تھے، ہفتے میں 2 دن کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا اور جو بھی کعبے میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو اس موقع پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ آج اندر خانہ کعبہ میں نماز ادا کر لی جائے۔ حضور کا بہت دل کیا اور آپ اس ارادے سے آ رہے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کھڑے ہیں دروازے پر، انہوں نے جیسے ہی حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر دیا۔ جب حضور قریب آئے آپ نے فرمایا کہ آج تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، مجھے بھی جانے دو اندر۔ کہنے لگا نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ جب حضور نے اصرار کیا تو اس نے آگے سے ایسے جملے کہے کہ جو مطلب بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے حضور نے صبر کے ساتھ وہ تمام باتیں سنی اور مسکرائے اور فرمایا عثمان، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں اسے دوں گا۔ عثمان کہنے لگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا اگر ہوا تو وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔
میرے حضور نے فرمایا نہیں، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا. یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے. آپ نے ہجرت فرمائی، اور آج 8 سال کے بعد جب حضور واپس مکے میں داخل ہوئے، حضور گفتگو فرما رہے ہیں. عثمان بن طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں کانپ رہا ہوں کہ ابھی میرا نمبر آئے گا، میں نے تو بہت زیادتی کی تھی. حضور نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ آپ آئے. چابی؟ حضور گھر پہ ہے، لے کر آؤ. چابی آ گئی، کعبہ کھلوایا گیا، اندر داخل ہوئے. حضور نے اندر سے بتوں سے صاف کروایا، اندر عبادت کی، نماز پڑھی، نفل پڑھے، واپس آئے. اور آج دیکھیے میرے سرکار نے اس موقع پر فرمایا ادھر قریب آؤ. وہ ڈرتے ڈرتے قریب آئے. میرے حضور نے فرمایا آج سے یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، اب تم سے یہ، تمہارے خاندان سے یہ چابی کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اسی قبیلے کے پاس آج بھی وہ چابی، کلید بردار وہی خاندان ہے، انہی کے پاس یہ چابی. کئی حکومتیں بدلیں لیکن چابی آج بھی انہی کے پاس موجود ہے. حضرت عثمان بن طلحہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا تو فوراً حضور کے قدموں میں گر گئے اور مشرف با اسلام ہوا. غور کیجیے. اتنے میں حضور کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب قریب آئے. کا حضور بنو ہاشم کے پاس پانی پلانے کا شرف بھی ہمیں حاصل ہے، تو کعبے کی خدمت بھی ہمارے حصے میں آئے. لیکن حضور نے اپنے خاندان کو چابی دینے کے بجائے حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس شخص کو دیا کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. یعنی یہ کتنا بڑا میسیج ہے اس کے اندر دنیا کے لیے. یعنی ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو سوچیں کیا کرتا وہ. یہ رحمت عالم کا میسیج ہے دنیا کے لیے. حضور کی ذات گرامی سراپا رحمت، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. دیکھیے کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنے کی باری آئی تو اپنے کسی خاندان کے فرد کو کھڑا نہیں کیا، جناب بلال حبشی کو کھڑا کیا. مکے میں حضور داخل ہو رہے ہیں تو اپنے ساتھ اسامہ بن زید ایک غلام زادے کو سوار کر رہے ہیں. اور جب مشکل وقت ہے، تلواریں باہر لے کر لوگ کھڑے ہیں، بستر رسول پہ جو سویا تو اپنے گھر کا فرد وہاں سلایا. مشکل کے وقت اپنے گھر کے فرد کو پیش کیا، اور جب اعزاز و اکرام کی باری آئی تو حضور نے نواز دیا. ہمارے یہاں تو وہ نسل در نسل جو ہے وہ صاحبزادہ والا شان جو ہے وہ بیٹھیں گے جی. یہ موروثیت جو چلی آ رہی ہے ہر سسٹم کے اندر، وہ نااہل ترین شخص کیوں نہ ہو بٹھایا جاتا ہے اسے. حضور نے یہ بھی بتایا کہ جو خاندان خدمت پر معمور ہے اسی کو، پہلے وہ ذرا دوسرے انداز سے خدمت کرتے تھے، لیکن اب اسلام لانے کے بعد جو پروٹوکول انہیں سکھایا جائے گا اس کے مطابق خدمت کریں گے. وہ چابی تو حضور کسی کو بھی دے دیتے، لیکن جس خاندان سے وہ چابی جاتی ان کی گردنیں جھک جاتی. حضور نے کسی کو شرمندہ نہیں کیا، کسی کو جھکنے نہیں دی، عزتیں دی حضور نے، غلاموں کو عزتیں دی. اور وہ جو جب حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے کعبے کی چھت پر، تو یہ جو وقت تھا بتوں کو توڑنا، مشرکین مکہ کو اتنا برا نہیں لگا جتنا ان کو یہ برا لگا کہ ایک غلام کو چھت پہ کھڑا کیا گیا. وہ کہنے لگے آج ہم مر کیوں نہیں گئے، میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ یہیں مر جاتا. یعنی انہیں اتنا برا لگا. وہ تو غلام کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اور حضور نے غلاموں کو عزت عطا کی. اسلام لوگوں کو، دنیا کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو دنیا کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے. چابی آج تک، یہ بھی معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی چابی اسی خاندان میں، شیبی خاندان کے پاس چلی آ رہی. معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کا وصف ہے، چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. معاف کرنا بڑے لوگوں کا وصف ہے، مگر اگر کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا بنا دیتی ہے. تو یہ بڑا بننے کا نسخہ ہے جی، معاف کرنا. ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے، اور روحانیت کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ معاف کریں.
اس کے بغیر اس کے اوپر راہ سلوک پہ اس پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا جو اپنے دل میں بغض، اناد، لوگوں کی چیزیں اپنے دل میں پال کے چل رہا ہے، وہ اس راہ پہ نہیں چل سکتا، اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہے، وہ پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھا۔ دل کو صاف کرنا، مثل آئینہ بنانا، اور یہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ معاف کرنے سے۔ تو کیا خیال ہے آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، چلے ہم دنیا کو چھوڑیں، ہم بات کر لیں، کیا ہم آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی نے شادی پہ نہیں بلایا ہوگا، رشتہ نہیں دیا ہوگا، تھوڑے پیسے کھا گیا ہوگا، کوئی چیٹ کر لی ہوگی، یہی کیا ہوگا اس نے۔ اور کسی نے کوئی ہمارے کوئی پیاروں کے کلیجے تھوڑی چبائیں، یہی ناراضگیاں ہماری کیا ہیں؟ لیکن ہم پھر بھی معاف نہیں کرتے، لے کر گھوم رہے ہیں، اندر ہی اندر وہ پال رہے ہیں، اندر بدبو مچی ہوئی ہے اندر، اور اوپر سے تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اندر صاف ہے نہیں، من صاف نہیں ہے تو تسبیح کیا اثر کرے گی؟ تو اندر کی صفائی ہو جائے پھر آپ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، پھر ذکر کر کے دیکھیں، پھر سجدہ کر کے دیکھیں۔ پہلے آتے تھے گلی میں لوگ، بہت پرانی بات ہے، کہ پانڈے کلی کرا لو، کیا کہتے تھے؟ پانڈے کلی کرا لو، پرانے نوے بنا لو۔ اور بچپن میں ہمیں یہ آوازیں آتی تھیں، گلی میں آتے تھے، ہر سال آتے تھے کہ پرانے برتنوں کو ذرا کلی کراؤ، چمکاؤ۔ کبھی برتن کو کسی نے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ کیسے صاف کرتے ہیں؟ کہاں سے صفائی ہوتی ہے؟ اندر سے صفائی ہوتی ہے۔ برتن باہر سے کم صاف ہوتا ہے اور اندر سے زیادہ صفائی مانگتا ہے۔ یہ بھی اندر سے زیادہ صاف، ہم اوپر سے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں تو جناب والا، تو ڈائی کروا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں، لیکن اندر سے صفائی نہیں کرتے۔ اور اندر سے صفائی کیسے ہوتی ہے؟ معاف کرنے سے، آنسوؤں سے صاف ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے 41 دن اگر کوئی سوتے وقت یہ ارادہ کر لے نا، صرف یہی کہے 41 دن، 41 راتیں سوتے وقت بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو، تو یہ دعا مانگ کے سوئے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ 41 دن بابا جی کہتے تھے کہ اگر روزانہ کوئی کرے اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ سب کو معاف کرتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیے۔ ہم کہتے ہیں سب کو تو کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، اس نے بڑا دل دکھایا۔ نے کہا ایک تو اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے تو وہ تو بدبو کیسے ختم؟ ایک اگر اندر پڑا ہوا ہو تو بدبو تو پھر بھی رہے گی۔ تو معاف کرنا ہے تو سب کو معاف کرنا ہے۔ اور کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ اور پھر بتانا بھی نہیں ہے کسی کو، جتانا بھی نہیں، معاف کر دیا تو کر دیا بس، لوجہ اللہ معاف کیا۔ پھر آپ برکتیں دیکھیں۔ انزائٹی، ڈپریشن، رات کو نیند نہ آنا، ہم کیونکہ معاف ہی نہیں کرتے، وہی چہرے جب سونے لگتے ہیں وہی سوا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی معاف کرنے میں فائدہ آپ کا ہے، ٹینشن میں تو آپ ہیں۔ ایک دفعہ کر دیں معاف، ریلیکس ہو کے آگے بڑھیں۔ گاڑی میں جو مین اسکرین ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے میرر لگے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ فوکس آگے کریں، پیچھے تھوڑا تھوڑا دیکھیں، بس چلیں آگے۔ ہم بس وہ بڑے شیشے ہم نے پیچھے لگائے ہیں، ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس نے وہ کر دیا، بھائی جس نے جو کر دیا۔ آج سے ہم کیا کریں گے؟ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو ایک میرے ماموں تھے، ان کا ایک جواں بچہ تھا یہاں پہ، اعظم بھائی کراچی میں آئے ہوئے تھے، تو یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ مجھے خبر ملی، عباسی گئے تو پتہ چلا بچہ وہ تھا کوئی، میرا خیال ہے بچہ کوئی 12-13 سال کا ہوگا۔ بس والے نے اس کو ہٹ کیا، گاڑی پکڑی گئی، تھانے میں بند ہو گئی، اور وہ جب سارے معاملات سے فری ہوئے تو ان کو واپس لے کے جانا تھا باڈی کو جنازے کے لیے گاؤں۔ وہ جو ڈرائیور اور بس والے تھے وہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی بریف کیس بھر کے لائے تھے کہ بھائی چلو کوئی معاملہ نمٹاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ بھی کوئی اثر رسوخ والے لوگ ہیں تو معاملہ نمٹ جائے۔ تو جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کان میں پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ تو چلے جائیں گے، بندہ بند ہے، کرنا کیا ہے؟ کیونکہ وارث آپ ہیں۔ تو اس بندے نے ایک جملہ کہا کہ یار میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا،
اب میرا بیٹا اب تو واپس نہیں آ سکتا, میں نے معاف کر دیا, پیسے ویسے بھی کچھ, بس ان کو بھگا دو اب یہاں سے, بولو معاف کر. وہ یہ بول کے مجھے کان میں گاڑی میں بیٹھے اور وہ لوگ ایمبولینس میں چلے گئے باڈی کو لے کر. تو جب وہ چلے گئے تو وہ جو ڈرائیور کے وہ لوگ تھے مالکان بس کے, وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہوئی, کیا آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, یہ وہ جو ایک ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ جو بندہ گیا نا بڑا عظیم آدمی ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس بندے نے تمہیں معاف کر دیا ہے, کوئی پیسے نہیں چاہیے, کوئی کیس نہیں کرنا, آپ نے اپنا بندہ لے جاؤ. میں تھانے میں فون وون کر دیا, میں نے کہا بھائی ہم کوئی کیس نہیں کر رہے, ان کو ریلیز کر دو, چھوڑ دو. یار وہ دن تھا, اور اس کے بعد اس شخص کی جو حالت بدلی نا, میں نے دیکھا وہ مٹی کو ہاتھ مارتا تھا وہ سونا ہو جاتی تھی, یقین کریں. اور پھر یہ واقعہ دوبارہ میرے سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی اسی 2024 کی بات ہے, ان کا جوان بیٹا گاڑی لے کے جا رہا تھا اور نیچے 2 بچے آ گئے. اب جب ان کو خبر ملی تو وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا. اچھا وہ جو لڑکا تھا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا اس نے بچوں کو گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گیا, لیکن بچے وہ جاں بحق ہو گئے, بچ نہیں پائے. قصور بھی بچوں کا تھا, ان کے والد ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کسی مطلب ان سے ہاتھ چھڑا کے بھاگے تو وہ گاڑی کے نیچے آ گئے, گاڑی کی رفتار زیادہ تھی, وہ ہٹ ہو گیا. فضل خان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ جائیں اور جا کے لواحقین سے ایک تو تعزیت کریں اور ان سے مطلب معافی مانگیں, کوئی بات کریں. کوئی کہنے میں ڈرتے ڈرتے گیا کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے, ظاہر ہے غم و غصہ ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ. تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو بچے کے والد سے جب میں ملا تو انہوں نے بڑی عزت سے ہمیں بٹھایا. تو میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے یار ہم نے تو آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا, ہم نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا. کہنے میں حیران ہو گیا کہ یہاں کا تو کلچر ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے کیسے معاف کر دیا. پھر مجھے یاد آیا کہ یار میں نے بھی کسی کو معاف کیا تھا, میں نے بھی کسی کو معاف کیا تھا, آج مجھے بھی معاف کر دیا. لیکن آپ اللہ کے لیے اگر معاف کرتے ہیں نا, چل پڑے, وہ کہیں نہ کہیں وہ مکافات عمل ہے, وہ کہیں نہ کہیں لوٹ کے آپ کے پاس کسی موقع پر آپ بھی معاف کر دیے جائیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے معاف تو کر دیا لیکن آخرت میں حساب لیں گے, یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں. تو ہمارے بابا جی تھے, وہ ان کے سامنے ایک دفعہ بندے نے یہی بات کر دی. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے رب پہ چھوڑا ہے معاملہ کہ وہاں حساب کریں گے, اور اگر اس دوسرے فریق نے بھی رب پہ چھوڑا کہ وہیں حساب ہوگا, تو قصوروار اگر تم نکلے تو کیا کرو گے؟ بسا اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سارا قصور اس کا ہے, اپنا تو بتاتے ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس بھی آتے ہیں دکھڑا سنانے تو دوسرے کی تو کوئی اچھائی نہیں بتاتے, پکچر ایسی دکھاتے ہیں کہ جیسے سارا قصور اس کا ہے. اور کبھی اگر دوسرا فریق آ جائے اس کی سننے کو ملے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی معاملہ تو 2 طرفہ ہے. تو معاف کرنا ہے تو پھر معاف کرتے ہیں, اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں, نہ یہاں کوئی حساب نہ وہاں, بس معاف کرتے ہیں. جب آپ معاف کر دیں گے تو وہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. تو کیا خیال ہے, ارادہ کر رہے ہیں؟ میں تو وہ ہمارے عقیل صاحب نہیں آئے, وہ پچھلی دفعہ بھی تشریف لائے تھے, میں ان سے اس وقت جماعت اوپر کھڑی ہوئی تھی تو میں جلدی میں آ گیا. اگر کوئی صاحب انہیں جانتے ہوں تو میرا میسیج ان تک پہنچا دیں. ان کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ یہاں آئے, مجھے انہوں نے دعوت دی. تو میں نے ان سے کہا بھی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنا نمبر دے دیں. انہوں نے نمبر لکھوائے تو میری ایکچولی فلائٹ کنفرم نہیں تھی, تو وہ فلائٹ کنفرم ہو گئی اور میں اس ڈیٹ کو چلا گیا, میں شریک نہیں ہو پایا ان کی شادی میں. تو وہ بڑے ناراض ہوئے مجھ سے. اب پچھلی جمعرات کو میں آیا تو وہ نیچے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو جو اوپر جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملتا ہوں, لیکن وہ مجھے صرف یہ بول کر گئے کہ میں آپ سے ناراض ہوں, آپ شریک نہیں ہوئے,
میں بہت آپ سے ناراض ہوں. میں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں پاکستان میں نہیں تھا, تو آپ آئیں پھر بات کرتے ہیں. اچھا, میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ آئیں گے تو محفل کے بعد میں بیٹھ کے ان سے, محفل کے بعد وہ اوپر آئی نہیں, غصے میں چلے گئے. تو بھائی میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اور میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا. میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی سے وعدہ کروں اور پھر وہ وعدہ خلافی کروں. تو اگر میری وجہ سے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے, تکلیف ہوئی ہے, تو میں بہت دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں. اور میں آپ سب سے بھی راضی, کسی سے کوئی گلہ نہیں. آپ بھی مجھے معاف کریں, سب کو معاف کریں, دل کو صاف کریں. کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا, کسی سے معافی مانگ لی, کسی کو معاف کر دیا. سمپل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, نہ ہوسی ڈھولا نہ پوسی رولا. آگے بڑھو یار. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جناب بلال حبشی کو حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان کرو. اب سیدنا بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے, صحابہ نے انہیں بلند کیا, وہ کعبے کی چھت پہ. دنیا نے منظر دیکھا کہ ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا. یہ عز و شرف اسلام نے بخشا. اور انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی, آذان کہنا چاہ رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ میں نے تو مدینے میں آذان دی تو رخ کعبے کی طرف کیا, حدیبیہ میں آذان دی تو رخ کعبے کی طرف کیا, پہاڑوں پہ آذان دی رخ کعبے کی طرف کیا, صحرا میں آذان دی رخ کعبے کی طرف کیا. آج کعبے کی چھت پہ ہوں تو چہرہ کس طرف کروں؟ تو پھر سامنے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ نظر آیا. تو کہا جب کعبے کا کعبہ سامنے ہے تو وہیں رخ انور کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات ان پہ جو چھوڑ دیتے, دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و سخا کا کیا کہنا, ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں. اور بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں. اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. ایک کعبہ مکے میں ہے اور ایک کعبہ مدینے میں ہے. مکے میں فقط کعبہ ہے, یاد رکھیے گا. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. کعبہ کیا ہے؟ ایک سمت ہے. سجدہ ہم رب کعبہ کو کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ ہم کرتے ہیں رب کعبہ کو. کعبہ تو ایک سمت ہے. اگر بیت المقدس کعبہ تھا, قبلہ تھا, ہم ادھر رخ کرتے تھے. حکم ہوا ادھر تو ہم ادھر رخ کرتے ہیں. اور دیکھیے نماز ظہر ہے, مسجد قبلہ تین ہے اور نماز ہے, وہ حضور بار بار چہرہ اوپر کر رہے ہیں, بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں. اور عین حالت نماز میں وہی نازل ہوئی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جہاں تیری مرضی. قبلہ تو ایک کعبہ مکے میں ہے اور ایک کعبہ, مکے میں فقط کعبہ ہے, مدینے میں کعبے کا بھی. یہ کعبہ دعاؤں کا قبلہ, وہ کعبہ عطاؤں کا قبلہ. یہ کعبہ عبادت کا قبلہ, وہ کعبہ محبت کا قبلہ. یہ کعبہ درد سنتا ہے, وہ کعبہ درد مٹاتا ہے. یہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے, وہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے. ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, اب کعبے کا کعبہ دیکھو.
تو سیدنا بلال حبشی نے حضور کے چہرے انور کی طرف رخ کیا اور اذان مکمل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔